گناہ گار انسان کو فرشتہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، 11 ماہ گناہ کی دلدل میں زندگی بسر کرتا رہا، اپنے رب کو ناراض کرتا رہا، اب تو گناہوں سے باز آ جا، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند ہو چکے، شیاطین بھی قید ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے، جنت کے 8 دروازے کھل چکے، جہنم کے 7 دروازے وہ بھی بند ہو چکے، سرکش شیاطین ان کو بھی جکڑ دیا گیا، اللہ کی رحمت انسان کے قریب آ گئی۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرما کر اپنے بندوں کو منادی لگا رہا ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما رہا ہے، جہنم سے لوگ آزاد ہو رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرما رہا ہے۔ یعنی اتنے آسان ماحول کے اندر بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے نہ روک سکے تو یہ اس کے لیے بدبختی ہے۔ انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرے نا رمضان کے اندر تو گناہوں سے رک سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی خیر والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے جو مسائل ہیں یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو سمجھیں۔ تو آج میں اپنی گفتگو انہی الفاظ پہ کروں گا کہ ہم رمضان المبارک کے اندر خسارہ کیوں پاتے ہیں، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی، تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے خطبات کے اندر رمضان کے جو مزید مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کیا تھا۔ جب رمضان المبارک آتا تو وہ اللہ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس دعا کو خاص طور پر کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط واعذنی فیہ من السامۃ والفترۃ والکسل والنعاس۔ یہ دعا للطبرانی کے اندر روایت موجود ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، ہمیں قوت عطا فرما دے، ہمیں چستگی عطا فرما دے، ہمیں سستی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں قوت اور طاقت عطا فرما تاکہ ہم تیری بندگی بجا لائیں، تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اے اللہ ہمیں ہمت اور قوت عطا فرما دے اور ہمیں سستی سے محفوظ فرما۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، عربی نہیں آتی اردو میں دعا کریں، اے اللہ ہمیں سستی سے بچاؤ، اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں، تیری بندگی کر سکیں، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر بھی نہیں سکتے۔ گناہ سے بچنا یہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، اور نیکی کرنا یہ بھی میرے مالک کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم خسارہ کیوں پاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر بھی؟ سب سے پہلی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے قرآن و حدیث سے دوری، قرآن و سنت سے دوری۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، اور علماء سے دور ہیں، اس وجہ سے ہمیں رمضان سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہم رمضان کے اندر بھی خسارہ پاتے ہیں، اس کی پہلی مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہماری دوری ہے، سنت سے اور حدیث سے ہماری دوری ہے، علماء سے ہماری دوری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کے مسائل کا نہیں پتہ۔ علماء کے لوگ خلاف ہیں، علماء سے دور ہیں، علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، دور دور بھاگتے ہیں، اس لیے رمضان کی اہمیت سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہوگی قرآن و حدیث سے ہماری دوری ہے۔ دوسری وجہ کہ رمضان کی جو احکام و مسائل ہیں اس سے ناواقفیت ہے، اس سے ناآشنائی ہے۔ رمضان المبارک کے مسائل، احکام، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی اشیاء ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو روزے کی حالت میں جائز اور مباح ہیں، سحری کے مسائل کیا ہیں، افطاری کے مسائل کیا ہیں، ہم نے دن کو وقت روزہ کیسے بچا کے رکھنا ہے، دن کے وقت پورا دن کیسے گزارنا ہے، ہماری رات کیسے گزرے، لیل و نہار شب و روز روزے کی حالت میں کیسے گزریں، ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، روزے کی حالت میں کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ احکام و مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ بری خواہشات کی پیروی کرنا، بری خواہشات کی اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بری خواہشات کی آج لوگ پیروی کر رہے ہیں،
اس لیے رمضان کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے، بری خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی مشروعیت اور روزے کو فرض کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ انسان کی نفسانی خواہشات کو توڑ دینا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی زنا کرتا ہے، روزہ رکھ کر بھی اس کے اندر اس طرح کے جذبات اور پیدا ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی فحشات کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، روزہ رکھ کر بھی اپنے کانوں کو موسیقی کے ساتھ اجاگر کرتا ہے، موسیقی سنتا رہتا ہے، پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو روزے کا فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، انسان نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول ڈال لے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھنا ہے نا، اس کا جو فرض کرنے کا مقصد ہے اور سب سے بڑی خواہشات سے کو ترک کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے رک جاتا ہے۔ اللہ کی یہ چیزیں حلال ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کے ادب کے اندر وہ ان چیزوں سے رک جاتا ہے۔ چوتھی وجہ بری صحبت۔ بری صحبت ہمارے روزے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بری صحبت سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر ہوگا، جب انسان جہنم میں جا رہے ہوں گے، انسان کی نیکیوں والا پلڑا اوپر ہوگا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب انسان جہنم میں جا رہے ہوں گے، لڑکے کہہ رہے ہوں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے افسوس میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ پھر ہاتھ پہ دھرے کہے گا کہ ہائے افسوس میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے میرے دین کو یہ تباہ و برباد کر دیا، اس نے میری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، اس نے میری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں ایسے انسان کو دوست ہی نہ بناتا۔ اس دن انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں ایسے شخص کو دوست نہ بناتا۔ تو بری صحبت کی وجہ سے ہمارے روزے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں بری صحبت کی وجہ سے چرس کے اندر لگ گئے ہیں۔ سگریٹ نہیں پیتے تھے، سگریٹ سے نفرت تھی، لیکن بری صحبت کی وجہ سے، بری دوستی کی وجہ سے سگریٹ کے اوپر لگ چکے ہیں۔ والدین بھی پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ بندہ دیکھ لے کہ وہ کیسا دوست بنا رہا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے میری یاری کس بندے کے ساتھ ہے، میرا اٹھن بیٹھن، میرا چال چلن، میرے لیل و نہار، شب و روز، وضع قطع میری کس بندے کے ساتھ ہے، وہ انسان کیسے مزاج کا مالک ہے، کیسے بندے کے ساتھ میری دوستی ہے۔ حضور کا فرمان ہے جیسے بندے کا دوست ہوگا بندے کا دین بھی ویسے ہی بن جائے گا۔ اگر بندہ کافر ہے نا تو اس کے اثرات ہمارے اوپر ہوں گے، اگر کسی کا دوست شیعہ ہے تو اس کے اثرات انسان کے اوپر ہوں گے، گہرے اثر پڑتے ہیں دوستی کے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیا کرو۔ تو چوتھی جو بڑی وجہ یہ ہے روزے کو خراب کرنے کی اور رمضان المبارک کے اندر بھی ہم خسارہ پا رہے ہیں، وہ ہے بری صحبت۔ پانچویں نمبر پر زندگی کے اوپر لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، نیکیوں کے اوپر ہمیشگی نہیں ہے، گناہوں کے اوپر ہمیشگی ہے، نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، نیکیوں کے اوپر دوام نہیں ہے، گناہوں کے اوپر دوام ہے، نیکیوں کے جذبات نہیں ہے، نیکی کرنے کا دل کے اندر ذوق اور شوق نہیں ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر بھی نیکی کا جذبہ اندر پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ زندگی کی لمبی امیدیں ہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، گناہوں سے رک جائیں گے، نیکیوں پر ہمیشگی کر لیں گے، یہ کرتے کرتے ملک الموت آ جاتا ہے، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے اب کیا کروں، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ پھر قبر میں پڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی مہلت دے دی جائے، صرف ہم ایک نیکی کر لیں، ایک نیکی کرنے کی ہمیں مہلت دے دی جائے، لیکن اس وقت پھر پچھتاوا کام نہیں آتا۔ تو پانچویں وجہ یہ ہے ہم رمضان المبارک کے اندر بھی جو خسارہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم زندگی کے اوپر لمبی امیدیں لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ چھٹے نمبر پر زیادہ سونا، جو ہم زیادہ سوتے ہیں، ہر وقت سوتے رہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سونے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا جسم سست پڑ جاتا ہے، اور تیسری اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان وقت ضائع کر بیٹھتا ہے زیادہ سونے سے۔
وقت کا ضائع بھی ہوتا ہے، جسم بھی سست ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں، ساری رات سوتے ہیں۔ اب رمضان المبارک ہے، تراویح کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، کچھ نماز تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ ساری رات موبائل چلاتے ہیں، بری صحبتوں میں بیٹھتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر بھی ساری رات جاگتے ہیں، جیسے سحری کرتے ہیں سو جاتے ہیں، یا سحری سے تھوڑی دیر پہلے سو جاتے ہیں۔ فجر بھی گئی، قرآن کی تلاوت بھی گئی۔ یہ شیطان کی چال ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فضول جاگنا، ساری رات نوجوان جاگتے رہتے ہیں، فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، نماز فجر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت نہ اذکار، پھر سو جاتے ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر صرف سو کر گزار دیتے ہیں۔ تو ہم رمضان کے اندر جو خسارہ اٹھا رہے ہیں، اس کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر زیادہ انسان کو جو بیدار کرنا ہے یہ بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، زیادہ سونا یہ بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور 7ویں اور 8ویں نمبر پر سحری اور افطاری میں زیادہ وقت لگا دینا۔ آج لوگ زیادہ سحری اور افطاری کے کھانے میں اپنا وقت ضائع اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، سحری اور افطاری میں طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی ڈشیں زیادہ کرنا مقصد ہوتا ہے، روزہ مقصد نہیں ہوتا۔ یعنی سحری اور افطاری زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ پی لیتے ہیں، پھر بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سحری اور افطاری میں کم کھانا چاہیے۔ تو یہ چند ایک وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہم رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ رمضان شو پروگرام، یہ جو ہم رمضان المبارک کے اندر دیکھتے ہیں نا، رمضان شو پروگرام، نیت یہ ہوتی ہے، نیت ٹھیک ہوتی ہے کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، لیکن ثواب کے اندر لڑکی ہوتی ہیں، وہ بیٹھی ہوتی ہیں، مشہوریاں بھی آتی ہیں۔ رمضان شو کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ علماء کرام کو سنیں، رمضان شو نہ دیکھا کریں، اس سے زیادہ وقت انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چند ایک وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کے اندر بھی خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ وقت پہ آئے، اگلے جمعے جو آئندہ مزید جمعات آ رہے ہیں، تو آپ کو میں رمضان المبارک کے جو اہم احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو آپ کوشش کریں گے وقت پہ آنے کی، سارے بھائی کوشش کریں گے۔